ہمیں صدقہ کرنے کی ایک عادت بنا لینی ہے ابھی سے۔ ہمیں اپنا جو بجٹ ہے، جو بڑے بجٹ والے ہیں، بڑے بجٹ کے حساب سے، جو ہماری طرح کم ظرف کم لوگ ہیں، ان کو کم چھوٹا بجٹ بنا لینا چاہیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ہیں۔ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث کے اندر ملتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کے یہاں، بزرگان دین کے یہاں جو معمول ہے وہ استقبال رمضان کا ہے، لیکن جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، ماہ رجب جب نظر آتا تھا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا فی رمضان، دونوں طرح سے ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے اندر، اور ہمیں رمضان کے اندر داخل کر دے، رمضان تک پہنچا دے۔ تو 2 باتیں کلیئر ہوئیں۔ پہلی بات کہ ہمیں رمضان کی تمنا اور آرزو کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان پہنچا دے، رمضان میں پہنچا دے، یعنی کہ ہمارا جو داخلہ ہے وہ رمضان تک کرا دے، یعنی کہ ہماری زندگی کو تھوڑا سا بڑھا کر، برکت عطا فرما کر اس کے اندر ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اس کا خلاصہ کلام ہوتا ہے۔ دوسری بات، رجب کا جو مہینہ ہے اس کے اندر اہم کام کیا کیا ہیں؟ اس کے اندر چند اہم کام ہیں، 2-3-4 جو ہیں اس کو سن لیجئے۔ اصل میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ رجب جو ہے وہ مشق کا مہینہ ہے۔ مشق سمجھتے ہیں، ابھیاس کا، پریکٹس کا، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ شعبان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوتی کس کے اوپر ہیں؟ اپنے بندوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو بندوں کا مہینہ بھی ہے۔ اس طرح سے اس کو دیکھا جائے، یعنی کہ شعبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے۔ اور وہ رحمتیں نازل کہاں ہوتی ہیں؟ اپنے ہر بندے پر، عام پر، خاص پر، سب پر، مطلقاً سب پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بندوں کا مہینہ ہوا۔ تو ہمیں ان دونوں مہینوں کے لیے رجب جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی طور پہ دیا گیا ہے۔ ہمیں رجب کے اندر اپنے بدن کو تیار کر لینا ہے، اپنے ذہن سازی کر لینی ہے، اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھ لینی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نمازیں جو ہم پر فرض ہیں وہ تو فرض ہی ہیں، وہ رجب کیا، شعبان کیا، رمضان کیا، شوال کیا، وہ تو پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہمیں عبادتیں بڑھانی ہیں وہ اتنی بڑھانی ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے آؤ میں تاؤ میں آ کر کے اتنی زیادہ مشقتیں بڑھا دیتے ہیں کہ وہ بیماری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہر کام متوسط درجے میں کرنا ہے۔ تو عبادتیں بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، فرض نمازیں پڑھنی ہیں، جیسے مثلا ہم اور آپ کبھی کبھی سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور الحمدللہ اکثر نوافل تو چھوڑتے ہیں۔ تو رجب کے اندر ہمیں اس بات کا ذرا اہتمام کرنا ہے، اپنی کمر کو کسنا ہے کہ ہمیں سنت مؤکدہ تو پڑھنی ہی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنی ہے، اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ رغبت دی ہے، زیادہ شوق دیا ہے، اور آپ کو زیادہ دین سے مناسبت ہے، تو ایک آپ کو تہجد کی عادت کو بنا لینا ہے، کیونکہ رمضان کریم کے اندر، رمضان المبارک کے اندر نماز تہجد ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس وقت میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنے بدن کو تیار کریں، اپنے نرم بستروں کو چھوڑنے کی عادت بنائیں،
اور نماز تہجد کا معمول بنائیں۔ یہ رہا دوسرا کام۔ پہلا کام دعا پڑھنی ہے، دوسرا کام عبادتوں کو بڑھانا ہے۔ عبادتیں کس طرح سے بڑھانی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہمیں سنت موقدہ تو پڑھنی ہے، غیر موقدہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نماز تہجد کی طرف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے تو سونے پہ سہاگہ، جس کو کہا جاتا ہے نور علی نور۔ تیسرا جو کام ہے وہ تیسرا کام ہے کہ ہمیں رمضان کے اندر 1 روپیہ خرچ کرنے کے 70 گنا ملتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی عادت بنا لینی ہے۔ ہمیں صدقہ کرنے کی ایک عادت بنا لینی ہے ابھی سے۔ ہمیں اپنا جو بجٹ ہے، جو بڑے بجٹ والے ہیں، بڑے بجٹ کے حساب سے، جو ہماری طرح کم لوگ ہیں ان کو چھوٹا بجٹ بنا لینا چاہیے، لیکن بجٹ بنا لینا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا معمول بنانا ہے، روز کا اپنی عادت بنا لینی ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جوش اور خروش کے اندر پہلے کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ایسا ہجوم ملتا ہے کہ بس آنکھیں تر ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری بھیڑ بھاڑ، جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، ان کا جوش ٹھنڈا پڑتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی پبلک پہلے اور عشرے کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر، پہلے 10 دن کے اندر جو مسجد میں نظر آ رہی تھی، وہ 10ویں، 11ویں، 12ویں، 15ویں دن سے یہ بازار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن نہیں بنا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بدن کو اس قابل نہیں بنایا ہوتا ہے، ہماری مشق اس قابل نہیں ہوتی ہے۔ وہ 4 دن میں جوش کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا رمضان 4 دن کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، باقی کے 25 دن 24 دن جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے بازار کے نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی سے ایسا معمول بنانا ہے، ایسی عادتیں بنانی ہیں کہ ہمیں رمضان اچھی طرح سے گزارنے کو مل جائے۔ یہ سارے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر داخل ہو جائے استقبال رمضان، کہ ہم نے رمضان کا استقبال کیا۔ جب کوئی بڑا معزز، مکرم، موقر مہمان آپ کے یہاں آتا ہے، جس طرح سے اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اسی طرح رمضان ایک آنے والا ہے جو ہمارے سروں پر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ ہمیں اس کی تیاریاں کرنی ہے اور اس کا استقبال پرجوش طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں تک باتیں ہو گئی ختم۔ چوتھا جو کام ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ ہمیں بدعات سے بچنا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، اکثر آپ کو ملے گا کہ رجب کے پہلے جمعے کے اندر یہ پڑھ لو تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، اور دوسرے سوموار میں یہ پڑھ لو تو کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اس طرح کے واقعات کچھ بھی نہیں ملتے ہیں۔ اس طرح کی بدعات سے بچنا بھی لازم ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، ہمارے اسلام ہمیں جس کی اجازت دیتا ہے، ہمیں بس وہی کام کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں فالتو کے لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، جو ایسے آپ کو مسائل بتاتے ہیں بہت اہم سمجھ کر، بہت ضروری سمجھ کر، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تھوڑا میں پردے کے اندر بول رہا ہوں، کھلم کھلا نہیں، تھوڑا دیکھ داکھ کر کے ہمیں چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان سوموار اور جمعرات اور جمعے کے چکر میں ہم اپنے مقصد اصلی سے بھٹک جائیں۔ مقصد اصلی صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں استقبال رمضان کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور رمضان ہمارے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی رمضان نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ زندگیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہ دنیا آنی جانی فانی ہے۔ آپ لوگ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔